حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پادری کے غلام تھے۔ جب اس پادری کے مرنے کا وقت آ گیا تو اس پادری نے کہا، اے سلمان، میرا وقت قریب آ گیا، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تم ایسا کرو، فلاں جگہ جاؤ اور ایک پادری کو اپنا آقا بنا لو، اپنا مالک بنا لو۔ حضرت سلمان فارسی جاتے ہیں اور ایک دوسرے پادری کو اپنا آقا بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے پادری کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں۔ جب اس پادری کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے تو وہ پادری بھی کہتا ہے، اے سلمان، میرا بھی وقت قریب آ گیا ہے، تم ایسا کرنا، یثرب چلے جاؤ، وہاں ایک نبی آنے والے ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو سید المرسلین ہیں، تم ایسا کرو، تم مدینہ چلے جاؤ اور تم ان کی غلامی اختیار کر لینا۔ جب تم ان کی غلامی اختیار کر لو گے نا تو تمہیں کسی دوسرے کی غلامی اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ میرے آقا آپ بتائیے کہ ان کی نشانیاں کیا ہوگی، میں انہیں پہچانوں گا کیسے کہ وہ نبی آخر الزماں ہیں، وہ تمام نبیوں کے خاتم ہیں، وہ آخری نبی ہیں، میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ وہ پادری کہتا ہے، وہ کبھی صدقہ نہیں لیں گے، اور وہ اگر انہیں تحفہ پیش کیا جائے، اگر انہیں ہدیہ دیا جائے تو کبھی وہ ٹھکرائیں گے نہیں، اور تیسری چیز کہ ان کے کاندھوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اگر یہ تین نشانیاں تم اگر دیکھتے ہو تو تم سمجھ جانا کہ وہ آخری نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ مدینہ جا رہا ہے، یثرب جا رہا ہے۔ اس قافلے میں حضرت سلمان فارسی شریک ہو جاتے ہیں۔ اس قافلے میں جب شریک ہوتے ہیں تو اس قافلے میں سے یہود لوگ حضرت سلمان فارسی کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، انہیں قید کر لیتے ہیں۔ جب حضرت سلمان فارسی مدینہ پہنچتے ہیں تو اپنے یہودی آقا کی غلامی کرتے ہیں۔ کافی دن گزر جاتے ہیں، حضرت سلمان فارسی ہمیشہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میرے آقا کا گزر کب ہوگا، کروں گا۔ کافی عرصہ گزر جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے آتے ہیں۔ جب آپ آتے ہیں تو ساری بہائیں کھل اٹھتی ہیں اور چاروں طرف سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دا۔ چاروں طرف سے یہ صدائیں گونجنے لگتی ہیں، تمام لوگ دف کے ساتھ حضور کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی سمجھ جاتے ہیں کہ میرے آقا آ گئے، فوراً ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے حضرت سلمان، فوراً اس درخت سے چھلانگ مارتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں۔ جب ان کا یہودی آقا دیکھتا ہے کہ سلمان بھاگ رہے، انہیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، میرے آقا مجھے جانے دو، میں آپ کی غلامی سے نہیں بھاگ رہا ہوں، اس وقت میرا جسم تو آپ کا غلام ہے لیکن میرا دل مدینے والے آقا کا غلام ہے، مجھے جانے دو۔ حضرت سلمان فارسی چند کھجوریں لیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور کو وہ کھجوریں دیتے ہیں اور کہتے ہیں، حضور یہ میں کھجوریں آپ کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ آپ کو صدقے میں دینا چاہتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں، ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ پھر حضرت سلمان فارسی دوسری مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کھجوریں لاتے ہیں، کہتے ہیں، حضور میں یہ آپ کو ہدیے کے طور پر دینا چاہتا ہوں، ہدیتاً دینا چاہتا ہوں، تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں، میں یہ آپ کو تحفتاً دینا چاہتا ہوں۔ حضور ان کھجوروں کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور سلمان فارسی کے باغ میں تشریف لے کر آئے، حضرت سلمان فارسی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی سوچ رہے ہیں کہ کاش کوئی ایسا ہوا کا جھونکا آ جائے جس سے حضور کی چادر گر جائے اور میں حضور کے کندھے پر لگی ہوئی نبوت کی مہر کے دیکھ لوں۔ اتنا سوچنا ہی تھا کہ حضور نے اپنی چادر کو ہٹایا اور سلمان کی جانب پھینکا اور کہا، اے سلمان ادھر آؤ، دیکھو یہی وہ مہر ہے جو تمہارے پادری نے بتائی تھی۔ حضرت سلمان فارسی فوراً آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے ہمارے آقا کی، یا ابھی ہمارے آقا کی آمد بھی نہیں ہوئی اور حضور کے عاشق پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس طریقے سے، اس شدت کے ساتھ آپ سے محبت کر رہے ہیں، کبھی کٹ رہے ہیں، کبھی جل رہے ہیں، کبھی مر رہے ہیں، مگر آقا کی محبت اپنے دلوں سے کم نہیں ہو رہی، ان کے دلوں سے آقا کی محبت کم نہیں ہو رہی۔ کوئی تو ایسا ہے جو لوگوں کی غلامی اختیار کر لے رہا ہے حضور کی محبت میں، اگرچہ تم مجھے غلام بنا لو مگر میرا دل تو آقا کی محبت کی غلام۔
حضرات سوچیں، کیا آپ اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آپ نے کبھی اس چیز کو سوچا کہ ہم اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے آپ کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے تو آپ نماز پڑھا کریں۔ آپ اس آقا کے لیے نماز پڑھا کریں جو ہمیشہ سجدوں میں گڑ گڑایا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ، اے رب، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ کیا ہم اس آقا کے لیے اپنا تھوڑا وقت نہیں نکال سکتے؟ اپنے رب کے لیے تھوڑا وقت نہیں نکال سکتے، جس نے ہمیں اس دنیا میں اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں؟ کیا ہم اس کے لیے اپنا چند تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ نکال سکتے ہیں۔ حضرات آپ اس چیز پر غور کریں اور اپنے آقا کے سچے اور پکے عاشق ہو جائیں اور آپ کی تمام باتوں پر عمل کریں، آپ کے اچھے کاموں پر عمل کریں۔ آقا نے جس سے منع فرمایا اس سے دور رہیں، اور میرے آقا نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو کریں۔ اور جب آپ اس چیز کے پیراور ہو جائیں گے، جب آپ ان چیزوں کو کرنے لگیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ